جنت کے 8 دروازے پکار کے آواز دیں گے کہ اللہ کے بندے اس سے داخل ہو جائیے، تیرے لیے بہتر۔ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جس بندے کا استقبال اللہ رب العزت کروائے، اس امت کا سب سے اعلیٰ انسان، سب سے نیک انسان، انبیاء کے بعد جن کا سب سے زیادہ مقام ہے، شان ہے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خواہش ان کے دل میں بھی موجود ہے۔ نبی علیہ السلام جنت کے دروازوں کا ذکر کر رہے ہیں، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول، هل يدعى احد من تلك الابواب كلها، بھلا کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوگا کہ جس بندے کے استقبال کے لیے اللہ جنت کے 8 دروازوں کو کھلوا دے گا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ارجو ان تکون منہم، اے ابو بکر مجھے پورا یقین ہے کہ تم انہی لوگوں میں سے ہو۔ جب تم بھی جنت کے دروازوں کے پاس پہنچو گے، میرے ابو بکر کے لیے بھی اللہ جنت کے 8 دروازے کھلوا دے گا۔ یہ بہت بڑی مقام کی بات ہے۔ احادیث کے اندر کئی ایک بندے ایسے بیان کیے گئے ہیں، میں صرف ایک بندے کا ذکر کروں گا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ 4 کام کر لیتا ہے، اللہ اس کے استقبال کے لیے قیامت والے دن جنت کے 8 دروازے کھلوا دے گا۔ پہلا کام، من عبد اللہ ولم یشرک بہ شیئا، آقا فرماتے ہیں کہ جو صرف اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے، یہ پہلا کام ہے۔ عبادت صرف اللہ کی، مانگنا صرف اللہ سے ہے، سر یہ ایک در کے اوپر ہی جھکتا رہے تو پھر ہی اچھا لگتا ہے، یہ سر در در پہ جا کے جھکے تو اللہ کو پیارا نہیں لگتا ہے۔ اور بندے کی عزت بھی اسی میں ہے کہ بندہ اپنے سر کو صرف ایک اللہ کے در پہ ہی جھکانے والا ہو۔ جو سر در در پہ جا کے جھکے اللہ کو وہ پسند نہیں ہے۔ یہ در در پہ جھکنے والا سر قیامت والے دن جب اللہ کی عدالت میں آئے گا نا، اللہ رب العزت جب اس کو جہنم کا ایندھن بنائیں گے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن جہنم کے اندر جو سب سے ہلکا ترین عذاب والا شخص ہوگا نا، اللہ رب العزت اس کو فرمائیں گے، او میرے بندے اب بتا ذرا کون سا بندہ جس کو سب سے ہلکا ترین عذاب دیا جائے گا؟ اور ہلکا ترین عذاب کیا ہوگا؟ دوسری حدیث بھی ساتھ ملائیں، آقا فرماتے ہیں سب سے ہلکا ترین عذاب جہنم کا یہ ہوگا، فی اخمص قدمیہ جمرتان، کہ بندے کے پاؤں کے نیچے آگ کے 2 انگارے رکھ دیے جائیں گے، یا ایک روایت میں ہے آگ کے 2 جوتے پہنا دیے جائیں گے، یغلی منہما دماغہ، فرمایا اس کا دماغ ایسے ابلے گا جیسے چولہے کے اوپر ہنڈیاں ابلتی ہے۔ یہ سب سے ہلکا ترین عذاب ہوگا، ہلکا ترین ہونے کے باوجود بھی اتنا سخت ترین ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو فرمائیں گے، ہاں میرے بندے اب بتا، ہاں اگر تجھے پوری دنیا کا مالک بنا دیا جائے تو میرے بندے اس عذاب سے بچنے کے لیے پوری دنیا صدقہ کر دے گا؟ بندہ عرض کرے گا، ہاں اللہ اب تو اگر میں پوری دنیا کا مالک بنا دیا جاؤں، یہ اتنا سخت عذاب ہے، اللہ اس عذاب سے بچنے کے لیے میں ایک چیز بھی نہیں چھوڑوں گا، اللہ سارا کچھ تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ اللہ فرمائیں گے، میرے بندے اب تو سارا کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہے، دنیا میں تو میں نے تجھ سے اتنا بڑا مطالبہ نہیں کیا تھا، دنیا میں صرف معمولی سا مطالبہ تجھ سے کیا تھا، اور میرے بندے میں نے دنیا میں تجھ سے اتنا سا مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرنا، لیکن تو نے میری بات نہ مانی۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جہنم کے اندر اب ذلیل ہوتے رہو، کیونکہ
میں نے جنت اور جنت کی نعمتوں کو میرے ساتھ جو شرک کرنے والے ہیں مشرکین پہ حرام کر دی ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ ابدی جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ من عبد اللہ ولم یشرک بہ شیئا، فرمایا اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہیں کرنا ہے۔ کون سا ایسا کام ہے جو اللہ کے در سے نہیں ہوتا ہے؟ کون سی ایسی مراد ہے جو اللہ کے در سے پوری نہ ہوتی ہو؟ اور بھائی کون سا ایسا کام ہے جو اللہ پاک سے نہ ہوتا ہو؟ کیوں جائیں ہم اللہ کا در چھوڑ کے غیروں کے در پہ؟ کون سا کام ہے جو اللہ کے در سے نہیں ہوتا ہے؟ اللہ کے در پہ آ جاؤ، ایک اللہ کے در کے منگتے بن جاؤ۔ آج ہمارے اندر بھی کئی قسم کے شرک ایسے ہیں کہ ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ ہم نے شاید سمجھ لیا ہے کہ شاید وہ سر کو جھکانا، وہی وہ سجدہ کرنا، کسی کے لیے رکوع کرنا، شاید یہ شرک ہے۔ کئی خطرناک شرک ہمارے اندر بھی موجود ہیں۔ دیکھیے گا کہیں ہم دنیا کے اندر نیک اعمال کرتے رہیں، قیامت والے دن کہیں ہمارے نیک اعمال برباد ہی نہ کر دیے جائیں۔ آج دنیا میں ایک دن کی جس کی محنت ضائع کر دی جائے کتنا دکھ لگتا ہے، لیکن اس بندے کو کتنا دکھ ہوگا قیامت والے دن۔ اس سے بڑا بدنصیب کون سا شخص ہوگا جو دنیا میں نیک اعمال کرتا رہے، قیامت والے دن اس کے سارے نیک اعمال برباد کر دیے جائیں۔ الدعاء والعبادہ کا فرماتے ہیں دعا کرنا بھی عبادت ہے، مانگنا بھی عبادت ہے۔ اب اگر تم کسی اور سے مانگو گے تو یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جو بندہ دکھلاوا کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، فرمایا یہ بندہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جو بندہ اپنی تصویر بناتا ہے نا صدقہ کرتے وقت اور تصویر کو فیس بک پہ ڈالتا ہے کہ میرے لائکس آ جائیں، کمنٹ آ جائیں، میری واہ واہ ہو جائے۔ ایک غریب ہے 10 کلو کا آٹا ہے، ایک غریب بندے کو پکڑانے والے بھی 10 بندے ہیں، 10 بندے مل کے ایک بندے کو ذلیل کر کے اس کو 10 کلو کا آٹا دے رہے ہیں۔ تھوڑا سا سامان دینا ہے وہ بھی دکھلا کے، وہ بھی ریاکاری کر کے، فرمایا من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے صدقہ کیا دکھانے کے لیے، نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ کہیں واہ جی بڑا یہ صدقہ کرنے والا ہے، بڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، یہ تو بڑے صدقے کرنے والا ہے، اس کے تو چرچے ہی ہو گئے ہیں۔ فرمایا جس نے یہ معاملہ کیا دکھانے کے لیے صدقہ کیا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے روزہ رکھا لوگوں کو دکھانے کے لیے، فرمایا اس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ پہلا کام من عبد اللہ ولم یشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی عبادت میں ذرے کے برابر بھی شرک نہیں کرنا ہے۔ اور مسلمانوں اللہ کے بارے غیرت مند بن جاؤ، جیسے ہم اپنی عزت کے بارے میں بڑے غیرت مند ہیں نا، ایسے ہی ایک ایماندار مسلمان اللہ کے بارے میں بھی بڑا غیرت مند ہوتا ہے۔ ہشام بن عبد الملک بن مروان وقت کا بادشاہ مکہ پاک میں داخل ہوا، لوگ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف کرنے والوں کے اندر سالم بھی شامل ہیں، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پوتے لگتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے لگتے ہیں، وہ بھی طواف کر رہے ہیں۔ اچانک نظر پڑی سالم پہ، آ گیا بادشاہ سالم کے پاس، او بیٹا سالم مجھ سے کچھ مانگ ہی لو۔ سالم کہنے لگے اے انکل مجھے یہ بتاؤ آپ سے کیا مانگوں، کیا سوال کروں؟ دیکھتے نہیں ہو کہ یہ کس کا گھر ہے، کس کے گھر میں کھڑے ہیں؟ کہنے لگا یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں۔ فرمانے لگے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے آپ سے مانگوں؟ اللہ کے گھر میں آ کے بھی اگر میں نے آپ سے ہی مانگنا ہے تو اللہ کے گھر میں آنے کا کیا مطلب ہوا؟ باہر چلا گیا، انتظار کرتا رہا۔ اب سالم آتے ہیں، اب آتے ہیں، جب آئے نا تو بھاگتا ہوا پیچھے آ گیا، بیٹا سالم آپ بھی کچھ مانگ لو۔ فرمانے لگے کیا مانگوں، دنیا مانگوں یا آخرت مانگوں؟
کہنے لگا میں تو دنیا ہی دے سکتا ہوں، دنیا کا سوال کر لو، کوئی غربتیں ہیں غربتیں دور کر دوں گا۔ فرمانے لگے انکل سن لو، دنیا تو میں نے کبھی اس سے بھی نہیں مانگی جو اس دنیا کا اصل مالک ہے، آپ سے کیسے مانگ سکتا ہوں؟ اللہ کے بارے ایسا ایماندار غیرت والا ہوتا ہے، ایسی غیرت ہوتی ہے ایماندار کے دل کے اندر۔ جناب عمر کا پوتا تھا نا، صحابہ نے تربیت کی ہوئی تھی۔ مختصر بات کرتا ہوں، من عبد اللہ ولم یشرک بہ شیئا، فرمایا جو اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ دوسرا کام واقام الصلاۃ، نماز قائم کرتا ہے، صرف رمضان میں نہیں، ساری زندگی نماز فرض رہے گی۔ ہم نے سمجھ لیا شاید رمضان آیا نماز فرض ہو گئی، رمضان گیا تو نماز بھی گئی، نہیں، نماز ساری زندگی فرض رہے گی۔ ہر بندہ آ کے کہتا ہے مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتاؤ، کوئی حل بتاؤ، پریشانیاں بڑی ہیں۔ بھائی سب سے بہترین وظیفہ یہی ہے کہ نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو۔ آج بے نماز بندہ اگر کہے کہ میری زندگی میں سکون نہیں آتا ہے، مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ، اس کو کیا فائدہ ہوگا وظیفوں کا اگر نماز ہی نہیں پڑھنی؟ بھائی جو خوشیوں کا مالک ہے، جو بہاروں کا مالک ہے، جو آپ کی زندگیوں میں خوشیاں دینے والا، خوشیاں لانے والا اللہ پاک کی ذات، اگر ہم اس کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکائیں تو ہماری زندگی بہتر ہو ہی نہیں سکتی۔ نہ دنیا کا نظام بہتر ہو سکتا ہے، نہ آخرت بہتر ہو سکتی ہے، جب تک ہم پکے نمازی نہ بن جائیں۔ اللہ کی عبادت کرنی ہے، شرک نہیں کرنا، نماز پڑھنی ہے، وآت الزکاۃ اور زکوٰۃ دینی ہے۔ اور چوتھا کام وسمع وأطاع، فرمایا جو نبی علیہ السلام کا فرمان سن لیے ہے، جو قرآن کی آیت سن لی ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں کہنا حدیث تو مولوی صاحب ٹھیک ہے، بالکل صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، مجھے علم ہے، لیکن ماننی اس وجہ سے نہیں کیونکہ میرے بڑے ایسے کرتے آ رہے ہیں۔ انبیاء کی آپ داستانیں پڑھ کے دیکھیں نا، قرآن کے اندر انبیاء جب اللہ کی طرف سے آیتیں لے کے آیا کرتے تھے، نشانیاں لے کے آیا کرتے تھے، اپنی قوم والوں کو دعوت دیا کرتے تھے، تو قوم والوں کا جواب آگے سے ایک ہی ہوتا تھا، کیا کہتے تھے کہ اچھا یہ بتاؤ اگر ہم تمہیں مان لیں تو ہمارے بڑے پھر وہ غلط ہے، اب ان کا کیا بنے گا؟ فرعون کے پاس جب آئے نا موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام دعوت دینے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، تو فرعون نے بھی یہی سوال رکھا، اس نے کہا قال فما بال القرون الاولی، اور موسیٰ یہ تو بتاؤ پھر جو میرے بڑے تھے ان کا کیا بنے گا، کیا وہ غلط تھے، وہ کدھر جائیں گے؟ سارے انبیاء کو یہی سوال ہوتے رہے، ہمارے بڑوں کا کیا معاملہ ہے پھر اگر ہم تمہاری دعوت قبول کر لیں؟ ہاں حدیث تو ٹھیک ہے، لیکن میرے بڑوں کا عمل یہ تھا، میں نے تو حدیث نہیں ماننی، میں نے اپنے بڑوں کے طریقے پہ ہی چلنا ہے۔ مولوی صاحب حدیث بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیا کروں، میرا امام یہ کہتا ہے حدیث ٹھیک ہے لیکن میری عقل کے خلاف ہے، حدیث ٹھیک ہے میرے مجتہد کے، میرے امام کے خلاف، میرے مسلک کے خلاف ہے۔ کیا کروں ایسے مسلک کو، کیا کروں تیرے ایسے مولوی کو کہ جو تجھے نبی علیہ السلام کی حدیث ماننے سے روکتا ہے؟ وَسَمِعَ وَأَطَاعَ، ایک ایماندار کا کردار یہ ہوتا ہے کہ حدیث آ گئی فوراً سے پہلے عمل، فوراً سے پہلے عمل کرو۔ فرمایا جس بندے میں یہ چار کام ہو، چار کوالٹیاں موجود ہو نا، کہ جو بندہ صرف اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، نبی علیہ السلام کی جو حدیث سن لی ہے اس پہ عمل کرے، فرمایا یہ وہ بندہ ہے قیامت والے دن جب اللہ کی عدالت میں آئے گا، اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب کے لیے اپنی جنت کے 8 دروازے کھلوا دیں گے، جنت کے 8 دروازے اس بندے کے استقبال کے لیے کھول دیے جائیں گے، جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی وہ اللہ کے بندے اس سے داخل ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں مجھے بھی اور آپ کو بھی ایسے خوش نصیبوں میں شامل فرمائے، اللہ صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم لسائر المسلمین۔